قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 سورہ حدید۔ سورہ حدید کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 94 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 25 میں لوہے کو آسمان سے نازل کرنے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ حدید ہے، اور عربی میں حدید لوہے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں ہوئی ہے۔ یہاں 6 دن سے مراد خلقت کے 6 مراحل ہیں، کیونکہ اس وقت دن اور رات کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کے نافرمان بندوں سے کہا گیا ہے کہ کیا ابھی تک اللہ تعالی سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ اس آیت کے ذیل میں تاریخ میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ فضیل بن عیاض ایک عورت کے عشق میں دیوار پر چڑھے، اور ہمسائے سے اس آیت کو سن کر اس نے توبہ کر لی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتبر اصحاب میں شامل ہو گئے۔ آیت نمبر 20 سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو مال و متاع کی فراوانی سے سکون و اطمینان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کے برعکس جس کے پاس جس قدر مال و متاع زیادہ ہوتا ہے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے اور سکون چھن جاتا ہے۔ روایات کے مطابق سورہ حدید حشر، صف، جمعہ اور تغابن ان سوروں میں ہیں جنہیں سونے سے پہلے تلاوت کریں تو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ محو تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر۔ آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور وہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ آسمان و زمین کا ملک اسی کے لیے ہے، اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور خدا تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکا ہے اگر تم اعتبار کرنے والے ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ اس دن تم با ایمان مرد اور با ایمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر مرحمت کرو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے شیاطین سے نور کی التماس کرو۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اور منافقین ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے بے شک مگر تم نے اپنے کو بلاؤں میں مبتلا کر دیا اور ہمارے لیے مصائب کے منتظر رہے، اور تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ حکم خدا آ گیا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے دھوکا دیا ہے. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفار سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے اور تمہارا بدترین انجام ہے. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے ان کا اجر دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہید کا درجہ رکھتے ہیں اور انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے. اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تکذیب کر دی وہی در اصل اصحاب جہنم ہیں. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یاد رکھو کہ زندگی دنیا صرف ایک کھیل، تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے اور بس. جیسے کوئی بارش ہو جس کی قوت نامیہ کسان کو خشک کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جائے، پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے
اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضا الہی بھی ہے، اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکے کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے کے پہلے سے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شے ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو بھی خدا سے روگردانی کرے گا اس سے معلوم رہے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں، اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے فاسق اور بدکار تھے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر دوسرے رسول بھیجے
اور ان کے پیچھے عیسی نے مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کر دی اور ان کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں مہربانی اور محبت قرار دے دی، اور جس رہبانیت کو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا اور اس سے رضا خدا کے طلبگار تھے، اسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دیا تھا، اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہیں کی، تو ہم نے ان میں سے واقعاً ایمان لانے والوں کو اجر عطا کر دیا، اور ان میں سے بہت سے تو بالکل فاسق اور بد کردار تھے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقعی ایمان لے آؤ، تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ فضل خدا کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور فضل تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔